نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اس وقت آپ حضرات کے خدمت میں حاضر ہو کر میری مسرت کے جو جذبات ہیں وہ ناقابل بیان ہیں۔ الحمدللہ برطانیہ کے عظیم شہر لندن میں حضرات علماء کرام کا، اہل مدارس کا، اہل مساجد کا بھرپور اجتماع جو محبت کے جذبات سے معمور ہے، میرے لیے بہت تقویت کا باعث ہے، بڑی مسرت ذریعہ ہے۔ بات یہ ہوئی تھی کل مولانا عبد المنتقم صاحب اور مولانا شمس الہدیٰ صاحب سے کہ عصر کے بعد یا مغرب کے بعد کچھ دیر بیٹھ جائیں گے، کچھ دین کی باتیں کر لیں گے، ملاقاتیں ہو جائیں گی۔ کسی مجلس کا انداز بھی ذہن میں نہیں تھا، بلکہ صرف مقصود ملاقات تھی، لیکن ماشاءاللہ یہ اجتماع ایسا ہو گیا اور پھر مائک بھی میرے سامنے رکھ دیا گیا۔ مولوی کے سامنے اگر مائک آ جائے تو پھر اس کو روکنا بھی آسان نہیں رہتا، لیکن آج میں کیا کروں کہ طبیعت ہی حاضر نہیں ہے، کچھ تکان بھی ہے سفر کی، عمر کا بھی کچھ تقاضا ہے، اور کسی بیان کے طور پر ذہنی طور پر تیار بھی نہیں ہوں۔ مولانا عبد المنتقم صاحب نے آج یہ نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنا کر بہت پرانی یادیں تازہ کر دی ہیں دارالعلوم کی۔ ماشاءاللہ جس انداز میں اس نعت کو پڑھتے ہیں، ان کی ایک خاص بات کبھی ان سے میں نے ذکر تو نہیں کی، لیکن کل میں آتے ہوئے اپنے ساتھیوں سے ذکر کر رہا تھا کہ جب یہ دارالعلوم کراچی میں پڑھنے کے لیے آئے تو اردو کا ایک دو جملے سے زیادہ پر قادر نہیں تھے، اور وہ اردو کے ایک دو جملے بھی کچھ عجیب طریقے سے بولتے تھے، بالکل اردو سے ناواقف تھے۔ حالانکہ میں سلہٹ اس سے پہلے بھی بار بار جا چکا تھا، وہاں کبھی ان کی ملاقات بھی ہمیں یاد نہیں تھی، لیکن ان کی غیر معمولی صلاحیت اور اللہ رب العالمین کا خاص کرم ان کے اوپر، یہ دیکھ کر میرے لیے مجھے بہت ہی خوشگوار حیرت ہوتی تھی کہ چند مہینے کے بعد یہ نہایت فصیح بلیغ اردو بولتے تھے، اور پھر کچھ ہی عرصے کے بعد وہاں کے ارباب صحافت سے، رسالوں اور اخبارات سے اور ادبا سے ان کے روابط ایسے ہو گئے کہ کچھ ہی عرصے کے بعد ان کے مضامین اخبارات میں چھپنے لگے، رسالوں میں بھی چھپنے لگے۔ میری جو تقریریں جمعہ کی نماز میں ہوتی تھیں ان کا خلاصے بھی یہ بڑی خوبصورتی سے قلم بند کر کے اخبارات میں چھاپنے لگے، اور وہیں پر انہوں نے یہ نظم بھی پتہ نہیں کس سے سیکھی جی، نظم کس سے سیکھی تھی آپ نے؟ یہ کسی کیسٹ سے، بہت پرانے کسی سیکٹ سے کیسٹ مل گیا تھا، اس سے نظم سیکھی، تو دارالعلوم میں بھی یہ سنایا کرتے تھے۔ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل اور عمر میں برکت دے، ان کے کاموں کو دیکھ کر خوشی ہوتی ہے، بہت خوشی ہوتی ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ دارالعلوم کراچی میں تخصص فی الافتا بھی انہوں نے کیا، اور تدریس کا آغاز بھی وہاں کر دیا تھا۔ اللہ نے ان کو غیر معمولی صلاحیتوں سے نوازا ہے، اور مجھے خوشی ہے کہ ان کی یہ صلاحیتیں
اس ملک میں استعمال ہو رہی ہیں جہاں باصلاحیت علماء کی زیادہ ضرورت تھی۔ اللہم لک الحمد و لک الشکر۔ اللہ، آپ حضرات شاید اس انتظار میں ہوں گے کہ میں کوئی بیان کروں گا، واعظ کروں گا۔ قطعاً میرا کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے، یاد رکھیے۔ میں تو کچھ باتیں سننے اور باتیں کرنے کے لیے آیا تھا۔ یہ مولانا حضرت مولانا عبدالحنان صاحب ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں اور عمر میں برکت دے، ان کا فائدہ دور دور تک پہنچائے۔ الحمدللہ ان کو دارالعلوم میں کئی برس ملے۔ کتنے برس رہے آپ کو؟ 3 سال۔ 3 سال دارالعلوم میں رہے۔ کچھ اسباق بھی شروع کر دیے تھے، کچھ اسباق بھی شروع کر دیے تھے ہمارے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے ہی میں، اور پھر دارالعلوم کی مسجد میں نمازیں بھی بکثرت پڑھایا کرتے تھے ماشاءاللہ۔ ان کو یہاں دیکھ کر اس پرانے زمانے کی باتیں اور یادیں تازہ ہو رہی ہیں، الحمدللہ الحمدللہ۔ اور یہ دیکھ کر مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ علامہ طاہر القادری صاحب کی طرف سے بھی ان کے رفقا یہاں تشریف لائے ہیں، اور یہ دیکھ کر اور زیادہ خوشی ہوئی ہے۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ آپ کے درجات بلند فرمائے۔ ضرورت اسی چیز کی ہے، بے شک اس کی ضرورت ہے۔ ہمارے اندر دوریاں تو بہت پیدا ہو گئی، دوریاں پیدا ہو گئی، فاصلے بڑھ گئے، رابطے ختم ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی تھی کہ نماز میں جب کھڑے ہوں سب بنائیں تو مل مل کر کھڑے ہوں، ایک لائن میں کھڑے ہوں، آگے پیچھے نہ ہوں اور فاصلوں پر نہ ہوں۔ مضمون حدیث یہ ہے کہ اگر صفوں کے اندر بے ترتیبی ہوگی، آگے پیچھے کھڑے ہوں گے، مل کر کھڑے نہیں ہوں گے، تو تمہارے دلوں کے اندر بھی افتراق پیدا ہو جائے گا، پھوٹ پڑ جائے گی تمہارے دلوں کے اندر بھی۔ آج امت کا میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا المیہ یہ ہے، سب سے بڑا المیہ کہ ہم نے اپنے دین کو تو چھوڑ دیا، دین تو چلا گیا پیچھے، مسلک آگے آگے، دیوبندی، بریلوی، مقلد، غیر مقلد، اہل حدیث، شیعہ، سنی۔ حالانکہ قرآن کریم نے تو ہمارا نام کیا بتلایا تھا؟ ہوا سماکم المسلمین، اس نے تمہیں مسلمان، تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، مسلم رکھا ہے تمہارا نام۔ ہمارا نام نہ دیوبندی رکھا تھا، نہ بریلوی ہمارا نام تھا، نہ مقلد ہمارا نام تھا، نہ غیر مقلد ہمارا نام تھا، نہ سنی ہمارا نام تھا، نہ شیعہ ہمارا نام تھا، ہمارا نام تو مسلم ہے۔ لیکن آج یہ امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ امت جس کا رسول بھی ایک ہی ہے، قبلہ بھی ایک ہی ہے، قرآن بھی ایک ہے، خدا بھی ایک ہے، دین بھی ایک ہے، لیکن بٹی ہوئی ہے، پھوٹ پڑی ہوئی ہے۔ قرآن نے تو یوں کہا تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا وکنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منہا کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، وہ رسی قرآن حکیم ہے جس کی تفسیر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی تفسیر کے مطابق قرآن حکیم کو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ ولا تفرقوا،
اور آپس میں پھوٹ نہ ڈالو، فرقہ بندی میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ اقبال مرحوم عالم دین نہیں تھے، شاعر مشرق تھے، لیکن اللہ نے ان کو امت کا درد دیا تھا اور عشق رسول سے بھی نوازا۔ ان کا کلام میں عشق رسول رچا بسا ہے۔ وہ کیسی درد مندی سے کہہ گئے کہ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ آج عالم کفر تو اپنے سارے دوسرے اختلافات کو اپنی جگہ رکھتے ہوئے ایک بات پر متفق ہے کہ تمہیں مٹانا ہے، اسلام کو مٹانا ہے، اور ہم نے یہ طے کر رکھا ہے کہ ہم اکٹھے نہیں ہوں گے۔ اور جب اللہ پناہ میں رکھے، جب پناہ میں رکھے، اللہ پناہ میں رکھے، جب کسی قوم پر اللہ کا عذاب آنے والا ہوتا ہے تو اس کے اندر پھوٹ پڑ جایا کرتی ہے، آثار اچھے نہیں ہیں، آثار اچھے نہیں ہیں۔ فتنہ تاتار جب آیا تھا اس وقت بھی ہمارے حالات یہی تھے۔ کسی شاعر نے اسی سے بےتاب ہو کر کہا تھا، جب چلی بغداد میں تاتار کی تیغ نیام، مفتیان شرع میں جاری تھی ایک جنگ کلام۔ یہی حالت ہے۔ ایک کہتا تھا کہ کوا ثابت و سالم حلال، دوسرا کہتا کہ کالی چونچ سے تادم حرام۔ اس زمانے کے مورخ نے یہ دیکھا تو کہا، مفتیارا مجدہ کار ملت بیضا تمام، مفتیارا مجدہ کار ملت بیضا تمام۔ آج اللہ پناہ میں رکھ کے ہمارا حال یہی ہے، ہم نہ دین اسلام کا نام سے زیادہ ہماری زبانوں پر ہمارے فرقوں کے اور مسلکوں کے نام ہیں۔ صحیح بات ہے۔ حالانکہ قرآن نے کہتے تھے کہ بلا تفرقوا، تم آپس میں پھوٹ نہ ڈالنا، فرقہ بندی کو منع کیا تھا، حرام ہے۔ اختلاف رائے اگر حدود کے اندر ہو، شرعی دلائل کی بنیاد پر ہو، تو وہ کوئی بری بات نہیں ہے بلکہ محمود ہے۔ صحابہ کرام کے درمیان بھی اختلاف رائے ہوا، تابعین کے درمیان بھی ہوا، تبع تابعین کے درمیان بھی ہوا، فقہاء مجتہدین کے درمیان بھی ہوا، محدثین کے درمیان بھی ہوا، متکلمین کے درمیان بھی ہوا، صوفیاء کرام کے درمیان بھی ہوا۔ یہ آراء کا اختلاف تھا، لیکن ایک دوسرے کی تعظیم و تکریم، ایک دوسرے سے محبت، ایک دوسرے کی عقیدت، اس میں کمی نہیں آتی تھی۔ آج ہمارا اختلاف رائے نہیں رہا، نزاع بن گیا ہے، عداوت، باہمی عداوت کی صورت وقت نے اختیار کر لی ہے، اور اس میں ہمارے دشمنوں نے بھی شاید بہت کردار ادا کیا ہے جو ہمیں ہاتھ نظر نہیں آتے، لیکن جذبات بھڑکائے ہیں کچھ لوگوں کے ہر ایک میں، اور پھوٹ پڑی ہے۔